को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने इंशाअल्लाह तीसरे पारे का खुलासा पेश करूंगा। तीसरा पारा शुरू होता है तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद। पिछले पारे में अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, उन्होंने जालूत को कत्ल किया, अल्लाह ने आपको बादशाहत नबूवत अता फरमाई। तो अल्लाह ने फरमाया ये पैगंबर हैं जिनमें हमने बास को बास पर फजीलत दी है। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, बास पैगंबरों से अल्लाह ने कलाम किया, बास को बहुत ऊंचा दर्जा दिया, और ईसा इब्न मरियम को अल्लाह ने वाज़ेह दलाइल दिए और जिब्रील रूहुल कुदुस के ज़रिए आपको ताकत दी। तो पैगंबरों के मुख्तलिफ मकामात हैं, और अल्लाह ने फरमाया कि पैगंबरों के दुनिया से जाने के बाद जो बाद वाले लोगों में जंगें हुई, लड़ाइयाँ हुई, तो उसकी वजह यह नहीं थी कि पैगंबरों की तालीमात अधूरी थी, बल्कि ये आपस में नफरत, दुश्मनियों की वजह से और ज़िद और हठधर्मी की वजह से, हक़ को ना मानने की वजह से इनके अंदर आपस में झगड़े हुए। इसी में अल्लाह ने हमें हुक्म दिया अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअ। एक दिन आने वाला है जिस दिन कोई दोस्ती काम नहीं आएगी, उससे पहले पहले अल्लाह की राह में खर्च करो। और इसी पारे में कुरान मजीद की अफजल तरीन आयत, जिसको आयतुल कुर्सी कहा जाता है, वो भी अल्लाह ताला ने इसी पारे में उसको नाजिल किया। मैं सिर्फ उसका लफ्ज़ी तर्जमा कर देता हूँ। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह वो ज़ात है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिंदा है, हर चीज़ को थामने वाला है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे न कभी नींद आती है न ऊँग, न उसे कभी ऊँग आती है न नींद। जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है सब उसी का है। कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसके सामने किसी की शफात कर सके? जो तुम्हारे सामने और गुजर चुका सब कुछ जानता है, और तुम अल्लाह के इल्म में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते मगर उतना जितना अल्लाह तुम्हें इल्म दे। और उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीनों को फैली हुई है, और आसमानों और ज़मीनों की हिफाजत अल्लाह को थकाती नहीं है, वो बरतर और अजमत वाला है। इसी में अल्लाह ने बताया कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, इन इस्लाम कबूल करवाने में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि हिदायत और गुमराही एक दूसरे से मुमताज़ हो चुके हैं। और इसी में अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो एक बादशाह के साथ मुनाजरा हुआ था, मुकालमा हुआ था, उसका भी तज़किरा किया कि इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह सूरज को अल्लाह जिंदगी और मौत देता है। तो बादशाह ने एक शख्स को बुलाया और जिसको फांसी होने वाली थी उसको रिहा कर दिया, और जो फांसी नहीं होने वाली थी उसको कत्ल कर दिया। तो कहा ये मैं भी मौत और ज़िंदगी देता हूँ। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया अच्छा अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तू मगरिब से निकाल के दिखा। तो वो लाजवाब हो गया। फिर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया, बल्कि इससे पहले एक पैगंबर का वाक़या बयान किया कि उन्होंने कहा कि अल्लाह तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला ने उनको 100 साल के लिए सुला दिया, और जब उठाया तो उनका गधा सड़ चुका था, हड्डियाँ बोसीदा हो चुकी थीं। तो अल्लाह ताला ने उनके सामने उस गधे को ज़िंदा किया और बताया कि देखो मैं इसको कैसे हड्डियाँ लगाता हूँ। एकदम पूरा वो बन के खड़ा हो गया। तो अल्लाह ने फरमाया कि वालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, यकीन कर लो अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इसी ज़िमन में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी वाक़या बयान किया गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तू मुझे दिखा के मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम क्या तुझे यकीन नहीं है? फरमाया अल्लाह मुझे यकीन है, मैं इत्मीनान चाहता हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया 4 परिंदे आपने उनके गोश्त टुकड़े कर करके 4 पहाड़ों पर रख दिए। फिर जिस आवाज़ से उनको मानूस किया था, तो जिस परिंदे को जिस आवाज़ से मानूस किया उस आवाज़ से परिंदे को पुकारते वो उड़ता हुआ आ जाता। तो ये कुदरत अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखाई। इस पारे में अल्लाह ने अपनी राह में खर्च करने की फजीलत बहुत ज़्यादा बयान की है, बहुत ज़्यादा हुक्म दिया है कि अल्लाह से मोहब्बत का तकाजा ये है कि उसको खुश करने के लिए खर्च किया करो। और ये रुकू फिर शुरू होता है कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे गंदम का एक दाने से 700 दाने पैदा हो जाते हैं और बढ़ता रहता है। तो ऐसे ही अल्लाह की राह में खर्च किया करो, क़यामत तक ये अजर बढ़ता रहेगा। और ये भी हुक्म दिया गया कि गरीब को खिलाने के बाद एहसान न जितलाया करो, इससे उसको तकलीफ होती है। क़ौलुम मारूफ व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा, कि पहले उससे माजरत कर लेना ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि सदका दे के फिर उस पर एहसान जितला के उसको आर दिलाना। और जो लोग एहसान करके जितलाते हैं उनकी मिसाल दी गई जैसे चट्टान पे, पत्थर पे एक गर्द होती है मामूली सी, जिसमें कुछ भी उग नहीं सकता, लेकिन बारिश हो वो गर्द भी गायब हो जाए, तो थोड़ा सा अमल किया वो भी तुमने एहसान जितला के बर्बाद कर दिया। और अल्लाह ने एक और बेहतरीन मिसाल दी कि क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा एक बाग हो और बुढ़ापे में जब फल खाने का वक्त आए तो वो बाग बर्बाद हो जाए? तो इसी तरह
تم نے نیکیاں کر کے باغ لگایا آخرت میں، لیکن احسان جتلا کے ریاکاری کر کے اس باغ کو آگ لگا دی اس وقت جب تمہیں پھل کھانے کا وقت آیا اور نیکی کا اجر تمہیں ملنے والا تھا، تو یہ کس قدر حسرت اور بربادی کی بات ہوگی۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے دل سے وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے، تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بہترین باغ ہو جس میں اتنا زرخیز ہو کہ ذرا سی بارش ہوتی اور وہ بہترین پھل دینا شروع کر دیتا ہو۔ تو اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی ہوگا، اس کا پھل اللہ فرماتے ہیں بہت زیادہ ہوگا۔ اور اس میں بتا دیا کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے مال کو خرچ کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم پاکیزہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ اور جان کر گھٹیا چیزیں صدقہ نہ کیا کرو جو تمہارے کسی کام کی نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، وہ جو کام کی چیز نہیں ہے اس کو بھی صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ اسی کا ارادہ کرنا اور زکوٰۃ میں گھٹیا چیز نکالنا، اللہ فرماتے ہیں ایسا مت کیا کرو کیونکہ اللہ غنی اور حمید ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ اور پھر اس مضمون کو اللہ نے خرچ ختم کیا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو لوگ دن رات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، دکھا کر بھی چھپا کر بھی، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا اجر ہے اور نہ قیامت کے دن ان میں کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمزدہ ہوں گے۔ صدقے کے مقابلے میں سود ہے، تو اللہ نے سود کھانے والوں پر کے لیے شدید وعید بیان کی، فرمایا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سودی لین دین کو چھوڑ دو، اگر تم نہیں چھوڑتے تو اللہ اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ پھر اس میں سورہ بقرہ کی آخری رکوع سے پہلے کا جو رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت مدایت نازل کی، جو مداینت جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب بھی پیسوں کا لین دین ہو، کوئی بڑا معاملہ ہو یا ادھار کا معاملہ ہو، تو اسے لکھا کرو اور گواہ بھی بنایا کرو، 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنایا کرو تاکہ آپس کے معاملات میں تم سیدھے رہو اور لڑائی جھگڑوں کا اندیشہ نہ ہو۔ اور پھر اس سورت جو سورہ بقرہ کو ختم کیا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس پہ ختم کیا کہ بنی اسرائیل تو کہتے تھے سمعنا و عصینا، مگر تم یوں کہا کرو سمعنا و اطعنا، اے اللہ ہم نے تیرے احکام سن لیے اور ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ بنی اسرائیل کہتے تھے ہم نے سن لیے اور ہم اطاعت نہیں کریں گے، لیکن تم کہو اے اللہ سورہ بقرہ میں ہم نے جو کچھ سنا ہے دل و جان سے ہم اس کو قبول کریں گے اور ہم دل و جان سے اس پر عمل کریں گے۔ اور اس دعا پہ ختم کیا کہ یوں دعا مانگا کرو کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے تو ہمیں نہ مؤاخذہ کرنا، ہمیں پکڑنا نہیں، اور اتنا بوجھ ہم پہ نہ ڈال جتنا پہلی امتوں پہ ڈالا، اور جس چیز کی ہم میں طاقت نہیں ہے اللہ اس کا ہمیں مکلف نہ بنانا، ہمیں معاف کر، ہم پر رحم، ہماری مغفرت کر، ہم پر رحم کر، تو ہمارا دوست ہے اور اسلام دشمن قوتوں پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کا شان نزول ہے کہ عیسائی نجران سے کچھ عیسائی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے، تو سورہ آل عمران نازل ہوئی جس میں اللہ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور حکم دیا گیا کہ یہ جو وسوسے دل میں ڈالتے ہیں اور متشابہ آیتوں کو پیش کرتے ہیں تو دعا مانگا کرو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اللہ ہمارے دلوں کو اسلام پہ آنے کے بعد اس میں کجی پیدا ہونے سے بچا۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے مناظرے کا ذکر کیا اور بہت ڈیٹیل ہے اس میں کہ ان کو بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم کی طرح ہے، جب آدم بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہو گئے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو عیسیٰ اللہ کے بیٹے کیسے ہو؟ نیک لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں اور جنت کا تذکرہ کیا گیا کہ انسان جو ان مردوں کے دل میں ہم نے جو مزین کر دیا ہے عورتوں کو، بیٹوں کو، اور سونے چاندی کے ڈھیروں کو، اور گھوڑے اور اچھی سواریاں اور بینک بیلنس، تو اللہ فرماتے آؤ میں تمہیں اس سے اچھی چیز بتاتا ہوں، جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ازواج مطہرۃ، وہاں تمہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا ملے گی، تو اس جنت کی طرف دوڑنے کی فکر کرو۔ اور پھر اہل جنت کی علامات بیان کی، یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ مباہلے کا چیلنج بھی کیا گیا ان کو، عیسائیوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے
یہ ہمیں بتایا کہ ان میں بہت سے لوگ تمہارے دشمن ہیں، لہذا ان کو مسلمانوں کو چھوڑ کر انہیں اپنا دوست مت بناؤ، اور اگر تم ان سے خفیہ دوستیاں کرو گے تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، تو اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں حضرت عمران کی آل کا تذکرہ کیا۔ عیسائیوں سے چونکہ مکالمہ ہو رہا تھا تو حضرت مریم کی حیثیت بیان کی کہ وہ اللہ کی برگزیدہ بندی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا بیان کیا جو حضرت مریم کے خالو تھے، یہ سب نیک لوگ تھے، شرک سے بالکل دور تھے، پاک تھے، اور بتایا کہ حضرت عمران کی زوجہ نے منت مانی تھی میرے اولاد ہو جائے، بچہ ہو جائے تو میں مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی، لیکن وہ لڑکی ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا۔ حضرت مریم کو اللہ نے خوشخبریاں دیں جب بالغ ہوئی ہیں، اور بہت زیادہ عبادت گزار تھیں، بے موسم پھل ان کو ملا کرتے تھے۔ اللہ نے خوشخبری دی کہ اے مریم، میں تیرے بدن سے ایک بیٹا پیدا کروں گا جس کا نام مسیح ہوگا، اور وہ لوگوں سے بچپن میں اور بڑھاپے میں ہم کلام ہوگا۔ اللہ اسے تورات، انجیل اور الکتاب، جس جمہور سے مراد الکتاب سے مراد قرآن ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمانوں میں، تو کتاب کا علم بھی عیسیٰ ابن مریم کو میں دوں گا۔ اور ان کو بہت سارے معجزے ملے کہ نابینا لوگوں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے، بینائی واپس لوٹ آتی تھی، کوڑ کے مریض کو شفا مل جایا کرتی تھی، اور بہت سارے معجزے کہ مٹی کا ایک پرندہ بناتے، پھونک مارتے وہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا تھا۔ تو یہ سارے معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں مریم کے بدن سے ہم نے ایک ایسا بیٹا پیدا کیا۔ حضرت مریم کو بے موسم پھل کھاتا حضرت زکریا نے دیکھا تو کہا کہ اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور یحییٰ علیہ السلام آپ کو عطا کیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت ہوئی یہودیوں کی طرف سے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اللہ نے فرمایا عیسیٰ میں تجھے وصول کر لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور کافروں سے میں تجھے نجات دے دوں گا۔ اللہ نے اہل کتاب کو بڑے نرم انداز میں تبلیغ کی ہے۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اہل کتاب تم کیوں حجت بازی کرتے ہو؟ تمہاری کتابوں میں بھی توحید لکھی ہوئی ہے، تم نے کب سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا؟ آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، پھڈا ختم کرو، جھگڑا ختم کرو، اس بات پر آ جاؤ، اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے پادریوں کو خدا نہیں بنائیں گے کہ ان کو انہوں نے حق دے دیا تھا کہ جس چیز کو چاہے حلال کر دیں اور جس چیز کو چاہے حرام کر دیں، حلال و حرام کا پورا رائٹ دے دیا تھا انہوں نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام، اس کی تمہارے مذہبی رہنماؤں کو اجازت نہیں ہے۔ اہل کتاب کی ایک شرارت کا بھی تذکرہ کیا۔ بعض یہود و نصارہ اسلام قبول کرتے اس نیت سے کہ ہم واپس پلٹ جائیں گے تاکہ مسلمانوں کے دل میں اسلام کے بارے میں وسوسے پیدا ہو، یعنی صبح اسلام قبول کریں گے، رات کو واپس ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ تو مسلمانوں کے ان کی سازش سے آگاہ کیا گیا کہ یہ پروپیگنڈے کے تحت بعض لوگ اسلام میں داخل ہوں گے اور پھر اسلام سے نکلیں گے، یہ ان کا پہلے سے پلان بن چکا ہے، تو مسلمانوں کو پہلے سے ہوشیار کر دیا گیا۔ اور اس میں اللہ نے بتایا اس پارے کے آخر میں کہ اے نبی آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ ہم تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ان کی اولادوں پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، جو کچھ ان پیغمبر اور ان کی اولاد میں پیدا ہونے والے پیغمبروں پر جو کلام نازل ہوا، اور عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں پر، سب پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے ببانگ دوہل اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اگر اختیار کرو گے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اور ایسے لوگ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ اس رکوع کا کچھ، اس پارے کا کچھ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔